ناظرین، حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی تھے۔ نہ مالدار تھے، نہ کسی معروف خاندان سے تعلق تھا، صاحب منصب بھی نہ تھے، رشتہ داروں کی تعداد بھی زیادہ نہ تھی، رنگ بھی سانولا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے۔ بھوک کی حالت میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے، علم سیکھتے اور صحبت سے فیضیاب ہوتے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کی نظر سے دیکھا اور ارشاد فرمایا، اے جلیبیب، کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھ جیسے آدمی سے بھلا کون شادی کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اے جلیبیب، تم کیا شادی نہیں کرو گے؟ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے کہ اللہ کے رسول، بھلا مجھ سے شادی کون کرے گا؟ نہ مال، نہ جاہ و جلال۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی ارشاد فرمایا، اے جلیبیب، کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ جواب میں انہوں نے پھر وہی کہا کہ اللہ کے رسول، مجھ سے شادی کون کرے گا؟ کوئی منصب نہیں، میری شکل بھی اچھی نہیں، نہ میرا خاندان بڑا ہے اور نہ مال و دولت رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلاں انصاری کے گھر جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ کے رسول تمہیں سلام کہہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اپنی بیٹی سے میری شادی کر دو۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی اس انصاری کے گھر گئے اور دروازے پر دستک دی۔ گھر والوں نے پوچھا، کون؟ کہا، جلیبیب۔ گھر کا مالک باہر نکلا، جلیبیب کھڑے تھے۔ پوچھا، کیا چاہتے ہو؟ کدھر سے آئے ہو؟ کہا، اللہ کے رسول نے تمہیں سلام بھجوایا ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام کا پیغام بھجوایا ہے۔ ارے یہ تو بہت ہی خوش بختی کا مقام ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول نے سلام کہلا بھیجا ہے۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، آگے بھی سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔ صاحب خانہ نے کہا، ذرا انتظار کرو، میں لڑکی کی ماں سے مشورہ کر لوں۔ اندر جا کر لڑکی کی ماں کو پیغام پہنچایا اور مشورہ پوچھا۔ وہ کہنے لگی، نہیں نہیں، ہرگز نہیں، قسم اللہ کی میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے شخص سے ہرگز نہیں کروں گی جس کے پاس نہ خاندان، نہ شہرت، نہ مال و دولت ہے۔ ان کی نیک سیرت بیٹی بھی گھر میں ہونے والی گفتگو سن رہی تھی اور جان گئی تھی کہ حکم کس کا ہے، کس نے مشورہ دیا ہے۔ سوچنے لگی، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رشتہ داری پر راضی ہیں تو اس میں یقیناً میرے لیے بھلائی اور فائدہ ہے۔ اس نے والدین کی طرف دیکھا اور مخاطب ہو کر کہنے لگی، کیا آپ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ٹالنے کی کوشش میں ہیں؟ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیں، وہ اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہیں میری شادی کر دیں، کیونکہ وہ ہرگز مجھے ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ پھر لڑکی نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تلاوت کی جس کا مفہوم یہ ہے، اور دیکھو، کسی مومن مرد اور عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے امور میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ ناظرین، لڑکی کا والد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اللہ کے رسول، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میں شادی کے لیے راضی ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لڑکی کے پاکیزہ جواب کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں یہ دعا فرمائی، یا اللہ، اس بچی پر خیر اور بھلائی کے دروازے کھول دے اور اس کی زندگی کو مشقت اور پریشانی سے دور فرما۔ پھر حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی۔ مدینہ منورہ میں ایک اور گھرانہ آباد ہو گیا جس کی بنیاد تقویٰ اور پرہیزگاری پر تھی، جس کی چھت مسکنت اور محتاجی تھی، جس کی آرائش و زیبائش تکبیر و تہلیل، تسبیح اور تحمید تھی۔ اس مبارک جوڑے کی راحت نماز اور دل کا اطمینان تپتی دوپہروں کے نفلی روزوں میں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے یہ شادی خانہ آبادی بڑی ہی برکت والی ثابت ہوئی۔ تھوڑے ہی عرصے میں ان کے مالی حالات اس قدر اچھے ہو گئے کہ راوی کا بیان ہے، انصاری گھرانوں کی عورتوں میں سب سے خرچیلا گھرانہ اس لڑکی کا تھا۔ ناظرین، ایک جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا کہ دیکھو کوئی تمہارا ساتھی بچھڑ تو نہیں گیا؟ مطلب یہ تھا کہ کون کون شہید ہو گیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں فلاں فلاں حضرات موجود نہیں ہیں۔ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم کسی اور کو گم پاتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن مجھے جلیبیب نظر نہیں آ رہا، اس کو تلاش کرو۔ چنانچہ ان کو میدان جنگ میں تلاش کیا گیا۔ وہ منظر بڑا عجیب تھا۔ میدان جنگ میں ان کے ارد گرد 7 کافروں کی لاشیں تھیں، گویا وہ ان 7 سے لڑتے رہے اور پھر 7 کو جہنم رسید کر کے شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اپنے پیارے صحابی کی لاش کے پاس کھڑے ہوئے، منظر کو دیکھا، پھر فرمایا حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 کافروں کو قتل کیا، پھر دشمنوں نے اسے قتل کر دیا، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور شان یہ تھی کہ اکیلے ہی اس کو اٹھایا ہوا تھا۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قبر کھودی گئی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں قبر میں رکھا۔